لاسٹ لیکچرز میں ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی تھیں. اب سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل فرما دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کر کے سناؤں، ما حرما جو کچھ حرام کیا گیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ خبردار، تشرکو تم شرک نہ کرو، بہی شیئا اس کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا احسان کرو، ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاکن بھوک کے خوف سے، نحن نرزقکم ہم تمہیں رزق دیں گے، وإیاہم اور انہیں بھی، ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ، فواحش فحاشی کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو، وما باطن اور جو کوئی چھپی ہو، ولا تقتلوا النفس اور تم کسی جان کو قتل نہ کرو، اللاتی جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہو، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم یہ تمہیں حکم دیا، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، خبردار تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے سوا قتل نہ کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں حقوق العباد کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو معبود نہ جانو، اور دوسری والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسرا بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، چوتھا فحاشی سے کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد انسانی نفس، انسانی جان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب بیٹا سب سے پہلے اس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے. اب شرک کی ممانعت تمام مذاہب میں ہے، اور تمام انبیاء نے جو سب سے پہلے دعوت دی تھی وہ یہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ جانو. جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور بیٹا شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے،
کہ جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حقوق العباد میں والدین سر فہرست ہیں۔ بچوں کی نشوونما میں ماں باپ دونوں کی جسمانی اور دماغی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، اور یہی ان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بارہا مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر قرآن پاک میں توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اسی طرح بیٹا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے انشکر لی والی والدئی کا، کہ تم میرا اور میرے والدین کا شکریہ ادا کر۔ اسی طرح بیٹا سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اظہار بیزاری نہ کرو، حتیٰ کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ اسی طرح بیٹا بہت سی احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، یعنی اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ان سے برا سلوک روا رکھیں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اسی طرح بیٹا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے افضل اور بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گویا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بارہا مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کی
تلقین کی گئی ہے۔ تیسری بیٹا بات جو بتائی گئی ہے وہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ اس بات سے والدین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیں بھوک اور افلاس کے ڈر سے۔ یہ بیٹا زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اولاد کو بھوک و افلاس کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ اگر انہیں بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تو اسے کچھ دے کر گھر سے رخصت کرنا پڑے گا، کسی کو داماد بنائیں گے تو اس قبیلے کے آگے سر جھکانا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب بیٹا آج کے زمانہ میں بھی یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے وہ اپنا بچہ جو ہے اسے ختم کروا دیتی ہیں ایسی میڈیسن لے کے، اس ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی، معاشی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کا یہ جواب دیا ہے کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے اور وہ اپنے اس وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اب آبادی بڑھنے اور معاشی مسائل کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ مسئلے کا اصل حل نہیں کہ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا حل کیا ہے کہ وسائل معیشت کو فروغ دیا جائے، زراعت کو ترقی دی جائے اور معاشی منصوبے شروع کیے جائیں۔ چوتھا بیٹا اس آیت مبارکہ میں فحاشی سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فحاشی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ فحاشی ظاہری ہو یا باطنی ہو، پوشیدہ ہو ظاہری ہو، ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اب ظاہری اور باطنی فحاشی کی تفاسیر مختلف کی گئی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق ظاہری فحاشی سے مراد وہ کام ہے جو انسان زبان اور ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، جبکہ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے متعلق ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، ناشکری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے۔ ایک دوسری تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے مراد وہ کام ہے جو اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، جبکہ باطنی فحاشی سے مراد وہ کام ہے جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ اب بیٹا اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا، کہ ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اس راستے پر ہی نہیں چلنا چاہیے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اسلامی شریعت میں صرف انہی کاموں کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا جو بذات خود حرام ہیں، بلکہ حرام کی طرف لے جانے والے تمام کاموں کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر بے حیائی اور بدکاری کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کا سبب بننے والے جو تمام امور ہیں، جیسے رقص و سرور کی مجالس ہیں یا مخلوط محفلیں ہیں یا عورتوں کی طرف دیکھنا ہے یا نامحرم کو چھونا ہے، یہ سب بھی حرام ہے۔ اس کے بعد بیٹا پانچویں چیز ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ناحق قتل کرنے سے کیا مراد ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اور اس کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ جو کسی مومن کو ارادتاً قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح بیٹا
قرآن پاک میں بارہا مقامات پر قتل کی ممانعت کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے، اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا۔ اسی سورہ النساء میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ غلطی سے ایسا کر بیٹھے۔ اور پھر بیٹا اسلام میں کسی ایک نفس کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کہ جیسے بھی قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گناہوں سے بہت بچو: شرک، کسی حرمت والے شخص کو قتل کرنا، زنا اور چوری۔ اب بیٹا یہ جو اس میں آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سوائے حق کے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 3 صورتوں میں اسلام میں قتل کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ ان صورتوں میں ایک قتل کے بدلے قتل، دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کرنے کی صورت میں، اور تیسرا دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے کی صورت میں۔ اس کے بعد آجائے بیٹا نیکسٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا باللاتی، مگر اس طریقے سے جو ہی احسن، جو بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا الکیل، اور تم پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ ہو رشتہ دار، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اوفو پورا کرو، ذالکم وصاکم یہ اس نے تمہیں حکم دیا، بھی اس کا، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، وَأَنَّ اور یہ کہ ھذا صراطی یہ راستہ میرا مستقیمہ سیدھا ہے، فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا اور تم نہ پیروی کرو، سبل راستے، فتفرق پس جدا کر دیں، بکم تمہیں، عن سبیلہ اس کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ یہ حکم دیا اس کا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے،
اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، ہر رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے بس اس پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستہ سے جدا کر دیں گے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یتیموں کا مال نہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے جس کے والدین ان کی چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے ہوں۔ قرآن پاک میں بارہا مقامات پر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ المعون میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روز آخرت کا جھٹلانے والا ہے وہی دراصل یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یتیم کو دھکے نہیں دیتا۔ یعنی جو انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے وہ اور آخرت کا ایک دن مقرر ہے، وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے ساتھ غریب اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب بیٹا اسلام میں یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام ہر انسان کے حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، خصوصی طور پر وہ جو خود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے حقوق پامال ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ اور بیٹا سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں مختلف احکام دیے گئے ہیں۔ ان احکام کا اختصار میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی بھی حیثیت میں یتیموں کے مال کے محافظ ہو تو ان کے مال پوری احتیاط کے ساتھ اصل حالت میں واپس کر دو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کے مالوں کو گھٹیا کے ساتھ مکس اپ نہ کر دو کہ ان کی اچھی چیز خود رکھ لو اور بدلے میں گھٹیا چیز انہیں دے دو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا نگران اور سرپرست ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اور یتیم کے مال کو الگ الگ رکھے۔ چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مالدار یتیم بچی کسی کی کفالت میں ہو تو اسے اس بچی کو اس مقصد کے تحت نہیں روک کر رکھنا چاہیے کہ وقت آنے پر وہ اس سے شادی کر لے گا اور اس طرح وہ اس کے مال پر قبضہ کر لے گا۔ ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ یتیم جب ابھی بے سمجھ ہوں تو اس وقت ان کے مال ان کے سپرد نہ کریں، کیونکہ وہ نادان ہیں، وہ بے سمجھی میں مال کو غلط طور پر استعمال کریں گے۔ پھر ایک یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ بچے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے میچیور ہو جائیں، شعور کی حد تک پہنچ جائیں اور تم محسوس کرو کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے تو اس وقت ان کے مال انہیں لوٹا دیے جائیں۔ پھر ایک حکم یہ ہے کہ جب تک تم ان کے مال کے محافظ ہو اور تمہارے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ تم اپنے مال سے ان کی پرورش کر سکو تو ان کا مال ان کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان کے مال کو فضول استعمال نہ کیا جائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی بیٹا یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ صرف مستحسن طریقے سے استعمال کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، اور ان کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے، ان کے مال میں مداخلت نہ کی جائے، ان کے مال کو کسی طرح اپنے مال سے مکس اپ نہ کیا جائے۔ دوسرا جو حکم دیا گیا ہے
وہ ہے ناپ تول کے بارے میں دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا بیٹا، وہ صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا نصیحت کی کہ ناپ تول پوری کرو اور کم نہ تولو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودگی کی حالت میں دیکھتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں گھیر لینے والے عذاب کی آفت سے کہ تم کم تولنے کی وجہ سے اس عذاب میں پکڑے نہ جاؤ۔ اے میرے لوگو، ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ایسے لوگوں کے لیے تباہی بیان کی گئی ہے جو کم تولتے ہیں اور کم ناپتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ وزن کو انصاف کے مطابق پورا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور پھر بیان کیا گیا وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، کہ کم ناپنے اور تولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب ناپ تول کرنے لگو تو پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو۔ اب بیٹا، کم تولنا فساد کا سبب ہے۔ اگر کوئی کم ناپ تول کر دے گا تو وہ اپنی اخروی زندگی بھی خراب کرے گا اور دنیا میں بھی لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد کم ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، کم تولنے کی وجہ سے جو اشیاء ہیں ان میں اللہ کی طرف سے قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا، شریعت اسلامیہ کے ایک عام اصول کے بارے میں بتایا گیا ہے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں دیتا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ایک عام اصول ہے کہ وہ انسان کو اس کی قوت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔ اور ناپ تول کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے کہ جس قدر ہو سکے انسان پورا تولے، اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ ناپ تول کرتے وقت کچھ زیادہ ہی دیا جائے، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ اگر کسی کا حق دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے حق سے زائد ہی دیتے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بیٹا کہ اسلام ایک آسانی والا دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے نفس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جیسے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اگر ہم کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کی خطرے کے پیش نظر تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی بات کرو تو عدل کے مطابق کرو۔ اب عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ جس شخص کا جو مقام ہے
اسے اس کے حقیقی مقام پر رکھنا، یہ سب کچھ عدل کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا مقامات پر عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہے بیٹا کہ حق و انصاف کی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ بات ہمارے اپنے کسی قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا گواہی جو ہے، گواہی بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ سچی گواہی دینی چاہیے۔ کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اے ایمان والو عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم والے بن جاؤ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ وہ شخص جس کے حق میں تم گواہی دے رہے ہو، وہ امیر ہو یا غریب، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے تم سچی گواہی دو۔ تم انصاف کو چھوڑ کر نفس کی خواہش پر مت چلنا۔ اگر عدل کے مطابق گواہی دیتے وقت تم اپنی زبان اور بیان کو چکر دو گے، یعنی صحیح گواہی کو چھپاتے ہوئے بات کو بیان کرو گے یا حق بیان کرنے سے گریز کرو گے، تو آگاہ رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اب بیٹا ان تمام آیات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی اور روزمرہ زندگی میں جو بھی گفتگو کریں، اس میں کسی کی ناجائز طرفداری نہ کریں، ناجائز طرفداری کرتے ہوئے کسی کو نہ فائدہ دلائیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور اس کے بعد بیٹا اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ قرآن پاک میں بیٹا بارہا مقامات پر وعدوں کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورہ نحل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم کسی سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں فلاح پانے والے مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی بیٹا وعدوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو منافق کی علامات بتائی گئی ہیں، جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس میں وعدہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور پھر بیٹا آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کون سے راستے پر بیٹا؟ یہ جو ساری باتیں ان آیات مبارکہ میں سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ان ساری باتوں کے بابت بتایا گیا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو نہ قتل کیا جائے، فحاشی کے قریب نہ جایا جائے، کسی کا ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے،
ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، جب بھی بات کی جائے عدل سے کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ کو پورا کیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور تم اس راستے کو نہ چھوڑو اور کسی ایسے راستے کو مت اپناؤ جو میرے راستے سے تمہیں دور کر دے۔ اب ہم کہ بیٹا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں بھی کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ گویا ان آیت مبارکہ میں سب سے پہلے شرک کی مذمت کی گئی ہے، اس کے بعد حقوق العباد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، فحاشی کے قریب نہ جایا جائے، کسی انسانی نفس کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اور عدل کی بات کی جائے، اور ایفائے عہد کیا جائے۔ یہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ نیکسٹ ہم آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔